افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ بات صرف الفاظ کی نہیں، بیانات کی گونج اب بارود کی بو لیے ہوئے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وہ کچھ کہہ دیا جو سفارتی دنیا میں حتمی انتباہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم چاہیں تو طالبان حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک سیاسی غصے کا اظہار نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا اشارہ تھے جس نے کابل میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے تحمل سے جواب دیا کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، ایک اور دور ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پلس، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ سرحد کے دونوں جانب اعتماد کی عمارت بنیاد سے ہل چکی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغان سرزمین ٹی ٹی پی کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے، جبکہ طالبان صاف انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری ہر قیمت پر قائم رکھیں گے۔ ناظرین، یہ وہی خطہ ہے جہاں پاکستان نے کبھی جہاد افغانستان کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی پراکسی وار لڑی تھی۔ روس کے خلاف افغان مجاہدین کو پناہ، اسلحہ اور تربیت سب کچھ پاکستان نے فراہم کیا۔ امریکہ نے ڈالر دیے، سعودی عرب نے مذہبی رنگ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ مگر وہی مجاہدین بعد میں طالبان بنے، اور وہی طالبان پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور۔ جب 2021 میں امریکہ افغانستان سے گیا، پاکستان میں بہت سے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کابل میں طالبان کا پرچم لہرایا اور اسلام آباد نے کہا کہ طالبان نے خوف کے بت توڑ دیے۔ مگر اب وہی طالبان، وہی کابل اسلام آباد کے لیے درد سر ہے۔ خواجہ آصف کا تازہ بیان اسی مایوسی کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے پاکستان کو آزمایا تو وہ غاروں میں چھپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی نہیں بلکہ ایک چبھن ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت کے قیام پر سب سے زیادہ اطمینان کبھی پاکستان ہی نے ظاہر کیا تھا۔ کیا وہی حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے؟ کیا یہ تاریخ کا وہی مکافات عمل ہے جس کا خدشہ تجزیہ کار برسوں سے ظاہر کر رہے تھے؟ دوسری جانب واشنگٹن کی نظریں پھر سے افغانستان پر جمی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا کہ اگر موقع ملا تو ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں سے امریکہ نے 2 دہائیوں تک افغانستان پر راج کیا، جہاں سے ڈرون اڑتے تھے، مشن بنتے تھے اور طاقت کے فیصلے صادر ہوتے تھے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اسے بالادستی پھر حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے سب سے موزوں دروازہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان ہے۔ کیا پاکستان پر واشنگٹن دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد طالبان پر سختی کرے تاکہ راستہ بن سکے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات ابھی واضح نہیں ہیں، مگر اشارے بہت کچھ واضح کرتے ہیں۔ پاکستان ایک نازک توازن میں ہے۔ ایک طرف امریکہ جو مالی دباؤ اور سفارتی اثر رکھتا ہے، دوسری جانب چین جس کے ساتھ سی پیک کی شہرگ بندھی ہے۔ پاکستان کے لیے اب غیر جانبدار رہنا آسان نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان حکومت کو قابو میں لائے، اور اگر نہ لائے تو واشنگٹن کی ناراضی کا سامنا کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں افغان حکومت شکوک کا شکار ہے۔ کابل میں یہ یقین بڑھ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی خاموش مفاہمت ہو رہی ہے تاکہ افغانستان کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ناظرین، افغان طالبان کے اپنے اندرونی فیصلے بھی دنیا کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ خواتین پر تعلیم کی پابندی، لڑکیوں کے اسکول بند، خواتین کی ملازمتوں پر قدغن، یہ وہ پالیسیز ہیں جن پر عالمی سطح پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی اصولوں پر قائم ہیں، لیکن دنیا کہتی ہے کہ وہ ایک بار پھر افغانستان کو اندھیروں میں لے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی لہر اسی افغان سرزمین سے جڑی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے، سرحد پار حملے اور افغان بارڈر سے دراندازی، یہ سب وہ حقائق ہیں جو پاکستان کے صبر کو آزما رہے ہیں۔ اسلام آباد چاہتا ہے کہ طالبان ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے، لیکن طالبان کی ہچکچاہٹ سب کچھ بگاڑ رہی ہے۔ ناظرین، دوحہ اور پھر استنبول، بات چیت کے دونوں ادوار ناکام رہے۔ افغان وفد اب بھی اگلے دور کا خواہش مند دکھائی دیتا ہے، مگر اسلام آباد میں لاہ عمل بدل رہا ہے۔ اب لہجے میں سختی، بیانات میں تلخی اور پس منظر میں عالمی طاقتوں کی چالیں۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان اور طالبان اب کھلے تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ ایک بار پھر اس خطے کو اپنے مفاد کے لیے آگ میں جھونکنے جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان اس بار پھر کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ افغانستان کبھی سلطنتوں کا قبرستان کہلایا، اور پاکستان شاید طاقتوں کے کھیل کا مستقل میزبان۔ وقت آ گیا ہے کہ اسلام آباد بیانات کے شور سے نکل کر
ایک واضح پالیسی طے کرے. طاقت نہیں تدبر، دھمکی نہیں سفارت، ورنہ ایک اور نسل اسی جنگ کی ناظر ہو جائے گی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.